انسان سوچ سکتا ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، اے میرے ملک و مولا، زمین تو نے بنائی ہے، آسمان تو نے بنایا ہے مولا، سب کچھ تو نے بنایا مولا، ہم کو تو نے پیدا کیا ہے، ہر انسان کو تو نے بنایا پروردگار عالم، سب کچھ تو نے بنا دیا۔ یہ پروردگار عالم نماز بنا دی، لیکن نماز ہم پڑھتے ہیں مولا، تو نہیں پڑھتا۔ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروردگار نماز تو نہیں پڑھتا ہے، روزہ تو نہیں رکھتا ہے، حج تو نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ تو نہیں دیتا ہے، پیدل تو نہیں چلتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ میرے نبی، میرا اللہ چلتا ہے، میرا اللہ بولتا ہے، میں کہتا ہوں یار، بولتا وہ ہے جس کی زبانیں ہوتی ہے، چلتا وہ ہے جس کا پیر ہوتا ہے، پکڑتا وہ ہے جس کا ہاتھ ہوتا ہے، کھاتا وہ ہے جس کا منہ ہوتا ہے، لیکن میرا رب تو ایسا رب ہے جو ہاتھوں سے پاک ہے، میرا رب تو ایسا رب ہے جو پیروں سے پاک ہے، میرا رب بولنے سے پاک ہے، اس لیے تو نام اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ زور سے بولیے، زور سے بولے سبحان اللہ، پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سنیں گے؟ زور سے بولے تو ماشاءاللہ۔ ایسی محفل، بولے سبحان اللہ۔ ایسی محفل، ایسے پبلک، ایسے نوجوان، بولے ایسی سبحان اللہ۔ محفل، ایسا جلسہ، ایسے علماء، ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو۔ ایسی محفل، ایسی پبلک، ایسا جلسہ، ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، اور جس میں ہو ذکر شاہ مدینہ، بولے بولے بولے، جس میں ہو ذکر شاہ مدینہ، ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو۔ اور اہل علم کی توجہ چاہوں گا کہ کفر کی رنگت فیکی فیکی، ظلم کا چہرہ سہما سہما، کفر کی رنگت فیکی فیکی، ظلم کا چہرہ سہما سہما، ارے آؤ بتاؤ ایسا جلوہ، آؤ بتاؤ ایسا جلوہ، ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، کیا کہنے ایسا جلوہ ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، اور چپا چپا روشن روشن، بولیں اگر بولنے والی قوم ہے تو زور سے بول۔ اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی مسلک احمد رضا والے گھر میں گھس کے نہیں بولتے، اما ضرورت پڑتی ہے تو سینہ ٹوک کے میدان میں بولتے ہیں۔ کیا کہنے بہت خوب، سبحان اللہ۔ اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو چپا چپا روشن روشن، چپا چپا روشن روشن، اما جگمگ جگمگ شہر مدینہ، کیا کہنے بھائی، جگمگ جگمگ شہر مدینہ، ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو، واہ واہ۔ جگمگ شہر مدینہ، ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو۔ اور اہل علم کی توجہ چاہوں، ان کی بولی رب کی بولی، زور سے بولی، اس لیے یہاں پر علماء بولے گا، کوئی انسان نعت پڑھے گا، کوئی تقریر کرے گا تو قرآن کی آیتیں پڑھے گا، گویا کہ اپنی بولی نہیں رب کی بولے گا۔ اور جب مصطفیٰ کو اپنا لیتے ہیں تو وہ چاہے دنیا پہ رہے یا زمین کے اندر چلا جاوے، اس کے لیے تو معراج ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، جب اللہ کا ولی دنیا پہ رہے تب بھی میلہ، یقین نہیں ہے تو ملنگ شاہ رحمت اللہ علیہ جب دنیا پہ رہی ہوں گے تب ان کے حیات میں میلہ لگتا ہوگا۔ اور جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو لوگوں کو بتا دیا، اے لوگوں، وہ لوگ جو ملا کہتے کہ معاذ اللہ میرے مصطفیٰ ہماری طرح ہے، ارے تو ان کی طرح کیا کہتا ہے، تو کسی ولی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ارے وہ ولی جو دنیا میں تھا تب بھی روز میلہ لگتا تھا، اور جب دنیا سے چلا گیا تو سالانہ میلہ لگ رہا ہے۔ وہیں سے قبر سے آواز آئی، ملک شاہ فرماتے، ارے سن نادان، تو کہتا میں اکیلا ہوں، سن جب میں دنیا میں تھا یا تب اکیلا تھا، اور قبر میں آ گیا ہوں تب بھی اکیلا نہیں ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس
मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अल्लाह वाले कभी मरते नहीं हैं। बोले जोर से बोले, अच्छा, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले कभी मरते नहीं हैं। पकड़ा दो ना इसको, बोलो पकड़ाने के लिए। भाई थोड़ा चाय का माहौल बंद कीजिए, एक चाय वाला पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। भाई आप, हाँ वो इस चक्कर में चाय बांट रहे हैं, हो सकता प्रधान ही बन जाए। बोले जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनने का इरादा है तो अल्लाह वाला चाहे घर पे रहे, दुनिया में रहे, नहा यहाँ भी अकेला नहीं, और जब चला जाए तो वहाँ भी अकेला नहीं। गोया दुनिया पे रहे तो उसके दर पे मेला, रोज दीवानों का लंगर, रोज दीवाने आए, और जब चला जाए तो आखिरत में सालाना मेला, और सालाना मेला ही तो है आज, इसीलिए तो ये दीवाने बैठे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इनकी बोली बोलने, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल, निकाह नहीं टूटेगा, सुभान अल्लाह। निकाह नहीं टूटेगा, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इनकी बोली रब की बोली, जिस पर शाहिद आयत रब्बी। इनकी बोली रब की बोली, जिस पर शाहिद आयत रब्बी। अरे इन हुवा इल्ला वह्युहा। हम भी देखे तुम भी देखो, और ऐसी पब्लिक, ऐसी कमेटी, माशाल्लाह बहुत इंतज़ाम किया कमेटी ने। और जब से आया हूँ अल्लाह का शुक्र है, सब लोग हाल पूछ रहे हैं। अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि मौलाना कन्नौज वाले मौलाना कहाँ हैं, पहचान नहीं पाए हमको। हालांकि लगते नहीं है, सबसे आखिर में सबसे नौजवान है, देखो स्टेज पे जितने बैठे है कि नहीं। हालांकि हमको सबसे पहले आना चाहिए था, सबसे आखिर में, लेकिन बोले सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं। सुभान अल्लाह। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुस्सरिया। जानते हैं ताजुस्सरिया का नाम? जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ऐसी पब्लिक, ऐसा जलसा, ऐसा उर्स, ऐसे उलमा, और मैं कहूँगा कि ऐसे इमाम, माशाल्लाह आपके इमाम साहब बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं? बेशक बेशक। ऐसे इमाम, ऐसा जलसा हम भी देखे तुम भी देखो, जिसमें हो जिक्र शाह मदीना, तुम भी देखो हम भी देखें। और हजरात, चप्पा चप्पा रोशन रोशन। सुभान अल्लाह। इधर वाले बोल रहे हैं, इधर वाले नहीं बोल रहे। सुभान अल्लाह। हाँ, अगर आपकी बीवी कहती तो जरूर बोलते। तो चप्पा चप्पा रोशन रोशन, चप्पा चप्पा रोशन रोशन, अम्मा जगमग जगमग शहरे मदीना, जगमग जगमग शहरे मदीना। हम भी देखे तुम भी देखो, जगमग जगमग शहरे मदीना, हम भी देखे तुम भी देखो। और मदीना कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। हाजी लोगों से पूछो, वो लोगों, मदीना जब हाजी लोग जाते हैं तो मक्के को छोड़ने में इतना गम महसूस नहीं होता है, इतनी दर्द नहीं होती है जितना दर्द होता है मदीना छोड़ने में। बेशक, सच्चे आशिक की पहचान यही है। बेशक, सुभान अल्लाह। और याद रखो, कोई हाजी हज करने जावे, काबे काबा का चक्कर लगाता रहे, काबे काबा का तवाफ करता रहे, मेरा अल्लाह फरमाता, ओ हाजी आओ तुम हज करो, एक का 100 पाओ, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं। लेकिन मदीने में आओ, मेरे आका फरमाते, एक का 50 पाओ, लेकिन जन्नत का टिकट यहाँ से लेकर जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मक्के में जन्नत नहीं, मदीने में जन्नत है। सुभान अल्लाह। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और नहीं यकीन है तो आपके गांव में अगर हाजी हो तो उनसे पूछना, बताएंगे वाकई में जब मदीना छोड़ा होगा तो आंखों से आंसू झलके होंगे। और जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो दिल पे असर होता है। मेरा अल्लाह इतना करीम है, मेरा अल्लाह कहता है कोई बंदा
میرے نبی کی اولاد کی محبت ہوئے تو، لیکن آج ہم روتے نہیں ہیں لوگوں. میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مطلع ایک شعر کہ قلب میں ایک تڑپ اٹھی، بولیں قلب میں ایک تڑپ اٹھی، آنسوؤں سے وضو کیا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. قلب میں ایک تڑپ اٹھی، آنسوؤں سے وضو کیا، اما وہ جو یاد آ گئے. اما جب تک کہ وہ یاد نہ آوے نہ ہو. میں یا رسول اللہ بولے، یا رسول اور سے بولیں یا رسول اللہ. قلب میں ایک تڑپ اٹھی، آنسوؤں سے وضو کیا، اما وہ جو یاد آ گئے، اپنی نماز ہو گئی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ سنیوں کی نماز ہی اما جب تک کہ وہ یاد نہ آوے نہ ہو تو پتہ یہ چلا جو شب معراج والی نماز پڑھے گا اس کی نمازوں میں نبی یاد آئیں گے. بے شک. تو ہم وہ نماز پڑھتے ہیں جو مصطفیٰ لائے. اور یا رسول اللہ آپ کو دیکھتا رہا، سجدے کا ہوش کس کو تھا؟ سجدے کو ہوش ہی نہیں تھا. بے شک بے شک. بولے زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ کو دیکھتا رہا، سجدے کا ہوش کس کو تھا؟ اما ایک نماز ہو گئی، ایک نماز ہو گئی، ایک نماز رہ گئی. بے شک. سبحان اللہ. مولا علی مشکل کو آپ جگہ دیجئے. تو حضرت علی فرماتے ہیں سمبھو ممکن ہی نہیں میں جگہ دوں. بے شک. وہ ڈوب گیا. علی رونے لگے. جب مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی تو مصطفیٰ کو چاہیے تھا کہ دیتے علی قضا پڑھ لو قضا، لیکن نبی نے قضا نہیں پڑھوائی. سے بولے پورا مجمع بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی نے قضا نہیں پڑھوائی. فرماتے اے علی روتے کیوں؟ روتے کی ہو. بے شک. وہ ڈوب گیا یا رسول اللہ، وہ ڈوب گیا. اے علی یہ سسکیاں کیسی؟ ہاں وہ ڈوب گیا. اے علی یہ آنسو کیسے؟ وہ ڈوب گیا. تب میرے آقا فرماتے اے علی ٹینشن مت لو، اے علی گھبراؤ مت ادھر آؤ. اے علی اگر آج تیری قضا ہو گئی تو عشق رسوا ہو جائے گا، عاشقی داغدار ہو جائے گی، اعتیاد نبوت پہ پٹا لگ جائے گا. اس لیے علی رو مت ادھر آؤ. بہت خوب بہت خوب. اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جملہ کسی محتاج کا نہیں بلکہ یہ جملہ تو مختار کا ہوگا. بے شک بے شک. حق ہے. جب علی آ گئی آقا فرماتی اے علی کہاں ڈوبا؟ زور سے بولے سبحان اللہ. اے علی کہاں ڈوبا ہے؟ عرض کرتے جہاں روز ڈوبتا تھا وہاں ڈوبا ہے. کب ڈوبا؟ جب وقت ہوا تب ڈوبا. کیسے ڈوبا؟ جیسے روز ڈوبتا تھا ویسے ڈوبا. تب مصطفیٰ نے نبوت والی انگلی اٹھائی. بے شک بے شک. زور سے بولے زور سے. سبحان اللہ. تب نبی نے نبوت والی انگلی اٹھائی. فرماتے آجا، ارے آجا، ڈوبا تھا رب کی مرضی سے، ارے ڈوبا تھا زمانے کے لیے، پلٹا مولا علی کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولے. سبحان اللہ. سورج پلٹ آیا. کئی سورج ذرا یہ بتا تو ڈوبے گا کب؟ تو سورج مسکرا کے کہتا مجھ سے مت پوچھ، جا کے علی سے پوچھ کہ علی کی نماز مکمل کب ہوگی. تو یا رسول اللہ آپ کو دیکھتا رہا. زور سے بولے سبحان اللہ. آپ کو دیکھتا رہا، سجدے کا ہوش کس کو تھا؟ آپ کو دیکھتا رہا، سجدے کا ہوش کس کو تھا؟ اما ایک نماز ہو گئی، ایک نماز رہ گئی. بے شک. سبحان اللہ. اور دیکھیں یہیں پر ایک بات میں رک کے بتا دوں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کا مسلمان بھارت کا غدار. کہتے ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولے پورا مجمع. سب لوگ کہتے ہیں
کہ بھارت کا مسلمان بھارت کا غدار ہے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کو غدار کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لیں. ارے جو بھارت کا سنی مسلمان غریب نواز کے اجمیر کی چادر چومتا ہو، جو بھارت کا سنی مسلمان مولانا مطہرہ کے سادات کی تربت چومتا ہو، جو بھارت کا سنی مسلمان قاضی سرکار بہرائچی کی تلوے چومتا ہو، جو بھارت کا سنی مسلمان امام احمد رضا کی عقیدتوں کی چادر چومتا ہو، جو بھارت کا سنی مسلمان ورث پاک تیمہ کی تربت چومتا ہو، جو بھارت کا سنی مسلمان تاج الشریعہ کے عقیدتوں کی چادر چومتا ہو، وہ بھارت کا سنی مسلمان کبھی بھارت کا غدار نہیں ہو سکتا ہے. بے شک حق ہے. زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک بات یہی پہ رک کے بتا دوں کہ انسان کبھی انسان کے لیے بوجھ ہے، انسان کبھی انسان کے لیے ضرورت ہے. انسان کی زندگی کا دو رخ ہے. انسان کبھی انسان کے لیے ضرورت ہے، انسان کبھی انسان کے لیے بوجھ. بیٹا اگر نیک اور صالح ہے تو باپ کے بڑھاپے میں سہارا، باپ کے بڑھاپے کی ضرورت. اور بیٹا اگر اللہ اتنا فرمان ہو تو باپ کے بڑھاپے میں بوجھ. اور میں یہیں پہ رک کے بتاؤں کہ بوجھ اور ضرورت. میری ملاقات ہو گئی فرخ آباد ریلوے اسٹیشن پہ جناب محمد عمران صاحب. ملاقات ہو گئی فرخ آباد ریلوے اسٹیشن پہ محمد عمران صاحب سے. جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہرائچ کے ایک پروگرام میں جا رہے ہیں، اس گاؤں کا کڑیا جا رہا ہوں. میں نے کہا حضرت معاف کیجئے گا، یہ 20 kg کا پتھر لے لیجئے اور اس کو لے جا کے آپ کے جو گاؤں کے امام صاحب ہیں مولانا تہذیب رضا، ان کو دے دیجئے. تو مولانا میری طرف بڑے زور سے گھرا کے دیکھے، بول پڑی مولانا وہاں پتھر کی کوئی کمی تھوڑی ہے، وہاں تو دکانوں میں پتھر ہیں، مکانوں میں پتھر ہیں، گھروں میں پتھر ہیں، روڈوں پہ پتھر ہیں. اما حد تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی عقلوں پہ پڑا ہے پتھر. زور سے بولیں. اور پتھر کو سب نہیں سمجھ سکتے. آیا تو تھا ابو جہل، بڑا بڑا موٹا موٹا مالا پہنا کے بڑا بڑا پورے عرب سے بھجوا کے دودھ کا لڈو کھلا، دودھ پورے عرب سے دودھ چڑھوایا، لڈو کھلائے، موٹا مالا پہنایا. ابو جہل بڑے ذہن میں سوچ رہا ہے کہ دودھ میرا پیا ہے ضرور میری بولی بولے گا، لڈو میرا کھایا ہے میری بولی بولے گا، میرے جو ہے میں نے پورے عرب سے بھجوایا ہے میری بولی بولے گا. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا بول رہا ہے نا محمد میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی بتا دے میں کون ہوں؟ ابو جہل بڑا خوش ہوا، میں تو ان سے پوچھنے آیا تھا یہ پھنس گئے، میں ان سے پوچھنے آیا تھا یہ تو پھنس گئے. کہتے ہیں جو تیری مٹھی میں یہی بتا دے. کہا ٹھیک ہے چلو ایسا کر لیتے ہیں. جیسے ہی اشارہ رسول ہوا بول، اشارہ رسول ہوا بول، تو ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکڑ گھومنے لگا. ابو جہل بڑا پریشان ہوا کہ میں نے دودھ کی پلایا تو نہ گھوما، میں نے لڈو چڑھائے تو نہ گھوما، میں نے مالے موٹے موٹے چڑھائے تو نہ گھوما. یہاں کیسے گھومنے لگا؟ تو ابو جہل سے مسکرا کے وہ ہاتھوں میں کنکر کہتا ابے نادان سن، مٹھی تو تیری ہے حکومت رسول کی ہے. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے عرض کرنے دیا جائے اب دنیا میں جب عدالتوں میں پتھر جائے گا تو کسی دنیا کی تعریف نہیں کرے گا، کسی دنیا کی تعریف نہیں کرے گا. جب دنیا کا پتھر عدالتوں میں جائے گا تو کسی غیر کی تعریف نہیں بلکہ محمد عربی کی تعریف کرے گا. بے شک بے شک. تو میں نے کہا حضرت یہ 20 kg کا پتھر لے جا کے مولانا تہذیب رضا کو دے دیجئے گا. تو کہا وہاں پتھر کی کوئی کمی نہیں. تو میں نے کہا حضرت معاف کیجئے گا یہ سوٹر، یہ جاکٹ، یہ بریفکیٹ، یہ تکیہ، یہ بچھونا، یہ اتنا لے کر جا رہے ہو، یہ بوجھ نہیں ہے اور یہ بوجھ ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ضرورت کی چیز ہوگی وہ لے جانے پر زمانہ مجبور ہوگا.
اور جو ضرورت کی چیز نہیں ہوگی اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے. اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہی لوہا آپ کے گھر میں پڑا رہے تو بوجھ ہے، اور یہی لوہا میدان میں کسی غازی کے ہاتھ آ جائے تو جنگ کی ضرورت بن جائے. اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں سنیوں کبھی غربت پہ آنسو مت بہانا کہ تم غریب ہو. دولت سے غریب ہونا جرم نہیں ہے، ایمان سے غریب ہونا جرم ہے. غربت کا عالم یہ کہ پیروں میں چپل نہیں، غربت کا عالم یہ کہ کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی نہیں، چلانے کو تلوار نہیں، چڑھنے کو سواری نہیں. لیکن مقابلہ پوری دنیا سے، زور سے بولیں، سبحان اللہ. مقابلہ پوری دنیا سے. اور جب یہی 313 بدر کا رخ کیے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت نے ان کو کوئی لوہے کی تلوار نہیں دیا، بلکہ میرے آقا کھجوروں کی ٹہنیاں کاٹ کر کر بانٹ رہے ہیں. اور میرے آقا فرماتے اے دین کے با محافظوں یہ تیری تلوار ہے، اے محمد رسول اللہ کے شہدائیوں یہ تیری تلوار ہے، اے قرآن کے چاہنے والوں یہ تیری تلوار ہے. جب میرے مصطفیٰ کھجوروں کی ٹہنیاں لے کر بانٹ رہے ہیں تو صحابی جب لے کر نکلے تو میں نے صحابی کی بارگاہ میں عقیدت سے عرض کیا اے صحابی رسول ذرا یہ بتا مقابلہ تلوار سے ہے لے کر کھجوروں کی ٹہنیاں جا رہے ہو؟ تو صحابی کا عشق بولا ارے کھجور مت دیکھ زبان حضور دیکھ، بے شک سبحان اللہ. زبان حضور دیکھ. ہمارے نبی نے کہہ دیا یہ تلوار ہے تو یہ تلوار کا کام کرے گی. تب جب یہ تلواریں لے کر نکلے ہیں تب عرب کے کافروں نے للکار کر کہا تھا اے محمد رسول اللہ کے جانشینوں، اے محمد عربی کے چاہنے والوں، تیری بیویاں بلک رہی ہے لوٹ جا، تیرے بچے یتیم ٹور ہو رہے ہیں لوٹ جا، اپنی بیوی کا سہارا مت چھوڑ لوٹ جا، اپنے باپ کو یتیم اپنے بیٹے کو یتیم اور ٹور مت بنا لوٹ جا. جب عرب کے کافروں سے محمد رسول اللہ کے غلاموں نے کہا تھا وہی کعبے کے باغیوں سنو، اے دین کے باغیوں سنو، اے رسول اللہ کے غداروں سنو، تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا لیکن تھوڑا سا فرق ہے، تیری ماں نے تجھ کو خاندان کے لیے پیدا کیا، میری ماں نے مجھ کو اسلام کے لیے پیدا کیا. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم عالم اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آخری بات بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ. زور سے بولے سبحان اللہ. جنت چاہیے، جنت چاہیے، کس کو چاہیے؟ ہاتھ اٹھائیے، ہم سب کو چاہیے. ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھا لو تاکہ گنا جا سکے. دیکھیں کوئی وکلانگ تو نہیں آیا. سب کو چاہیے، سب کو چاہیے. شکل دیکھیے، اتنی بگڑی ہوئی شکل ہے. اگر نکاح میں موٹر سائیکل نہ دو تو کوئی لڑکی نہ قبول کرے. اتنی بگڑی شکل ہے، لینے چلے ہیں جنت. اچھا بتا دو جنت کیسے ملے گی؟ بولیں زور سے سبحان اللہ. جنت آج ہر انسان کو جنت چاہیے. امیر کو بھی جنت چاہیے، غریب کو بھی چاہیے، رکشہ چلانے والے کو بھی جنت چاہیے، مولانا تہذیب کو بھی جنت چاہیے، آپ کے امام کو بھی جنت چاہیے، مولانا عمران کو بھی جنت چاہیے. سب کو جنت چاہیے. بولیے بولیے. پیر کو بھی جنت چاہیے، شاگرد کو بھی جنت چاہیے، استاد کو بھی جنت چاہیے، مرید کو بھی جنت چاہیے. سب کو جنت چاہیے. اے جنت تو ملے گی کیسے؟ بتا دوں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا سارا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. زور سے، زور سے اور زور سے. ہاتھوں کو اٹھا لیجئے سب لوگ. ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے تو مٹھی باندھ لو. اور مٹھی باندھ لیا ہو تو بتاؤ جسم میں طاقت آئی کہ نہیں؟ زور سے بولیں، سب لوگ بولیں. طاقت آ گئی. تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مٹھی باندھ لے تو انسان کے جسم میں طاقت آ جاوے، انسان طاقتور ہو جاوے. جس دن دنیا کا مسلمان ایک ساتھ میں ہو کر
चलने लगेगा, निकल पड़ेगा तो मुसलमानों को कोई रोक नहीं सकता है। बेशक बेशक। जोर से बोले सुभान अल्लाह। हमारे स्टेज वाले नहीं बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं। पता दिन के उजाले में एक घर पे दो आदमी घुसे, एक का नाम अब्दुल करीम, दूसरे का नाम अब्दुल रहीम। जब दिन के उजाले में एक घर में घुसे तो एक टाड़ पे चढ़ गया, दूसरा तखत के नीचे। जब शाम को शोहर आया तो बीवी कहती है, मेरे शरीक हयात है, मेरे शोहर नामदार, घर में खाना नहीं है। कहा है मेरी बीवी घबराती क्यों, वो रहीम है ना। फिर थोड़ी देर के बाद बोल पड़ी बेगम कि है मेरे सर के ताज, आटा भी नहीं। कहे मेरी बीवी घबराती क्यों, वो रहीम है ना। फिर थोड़ी देर के बाद बीवी बोल पड़ी, हुजूर दाल भी नहीं। कहा तू घबराती क्यों, वो रहीम है ना। टाड़ से नीचे आ गया रहीम, कहता है सब मैं ही करूंगा तो एक करीम तखत के नीचे छुपा खाक करेगा। तो कहने का मतलब है इधर वाले बोलेंगे तो आप लोग क्या खाक कीजिएगा। तो सब लोग बोलेंगे या रसूल अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो जन्नत सबको चाहिए ना, अमीर को भी जन्नत चाहिए, गरीब को भी चाहिए, उस्ताद को भी चाहिए, शागिर्द को भी चाहिए, मुझे भी जन्नत चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको जन्नत चाहिए। ऐ जन्नत तो मिलेगी कैसी। नमाज पढ़ी जन्नत के लिए, रोज़ा रखा जन्नत के लिए, हज किया जन्नत के लिए, अच्छे अच्छे काम किए जन्नत के लिए, ज़कात दिया जन्नत के लिए, लोगों की मदद किया जन्नत के लिए। ऐ जन्नत अब तो मिल जाएगी। तो जन्नत ने मुस्कुरा के कहा, नमाज तो पढ़ लिया, कबूलियत की गारंटी कहाँ। रोज़ा तो रख लिया, कबूलियत की गारंटी कहाँ। हज तो कर लिया, कबूलियत की गारंटी कहाँ। तो मैंने अल्लाह की बारका में अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ऐ मेरे मालिक व मौला, हम तेरी जन्नत चाहते हैं, किसी भी हाल में लेना पड़े हम ले लेंगे। तब जन्नत ने मुस्कुरा के कहा, अगर मुझे लेने की ख्वाहिश है, अगर मुझे लेने की हिम्मत है, अगर मुझे लेने की ताकत है तो आ मैदान में आ। मैदान में आ गया। मैंने कहा, ऐ जन्नत सारा ये पता तुम मिलेगी कैसे। तो जन्नत मुस्कुरा के कहती, उसका रास्ता कुरान से पूछ ले। मैंने कुरान की बारगाह में अर्ज किया है, कुरान जहन्नम का अज़ाब बहुत सख्त अज़ाब है, हम पुल सिरात पार ना कर पाएंगे। ए जन्नत, ए कुरान तू ही मेरी रहनुमाई कर। मैंने सुना कुरान तेरे अंदर इतना दम है, अगर तुझे दरियाओं में पड़ दिया जाए तो दरिया खुश्क हो जाती है। ये कुरान मैंने सुना है तेरे अंदर इतना पावर है, अगर हवाओं में पड़ दिया जाए तो हवा बंद हो जाती है। ऐ कुरान तू ही मेरी हिफाजत कर, ऐ कुरान तू ही मेरी रहनुमाई कर। ऐ कुरान सारा ये बता, हम तेरे अल्लाह की जन्नत चाहते हैं, किसी भी हाल में लेना पड़े। तब कुरान मुस्कुरा के कहता, ऐ जन्नत के तलबगार, ऐ जन्नत मांगने वाले, ऐ जन्नत के तालिब सुन, अगर तुझे जन्नत चाहिए, अगर तेरे अंदर हौसला है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मैदान में आ जा। बाहर मैदान में आ जा। बाहर मैदान में निकल के आ गया। मैंने कहा, ये कुरान मुझे तेरी, कुरान मुझे अल्लाह की जन्नत चाहिए, वो रास्ता बता। तब कुरान कहता, अगर तुझे अल्लाह की जन्नत चाहिए तो अल्लाह की जन्नत लेने का सिर्फ दो रास्ता है। मैंने कहा, कुरान वो दो रास्ते कौन है। तब कुरान मुस्कुरा के कहता, वो दो रास्ते ये है, अगर दौलत हो तो लुटा के ले ले, और जान हो तो कटा के ले ले। सुभान अल्लाह। बोले जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। तो मैंने कुरान की बारगाह में अर्ज किया, ऐ कुरान जरा ये बता, जान कैसी हो, दौलत कैसी हो। तब कुरान मुस्कुरा के कहता कि अगर दौलत हो तो उस्मान गनी की तरह हो, और जान हो तो औलाद अली की तरह हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औलादी अली की तरह जान। बोले जोर से सुभान अल्लाह। वो लोगों, आज हम इमामों की कदर नहीं करते, इमामों की अहमियत को नहीं समझते। वो लोगों, मेरे आका फरमाते, इमाम तेरा गुलाम नहीं बादशाह हुआ करता। इमाम को लक़ब तो हज़रत इब्राहिम के मुसल्ले से मिला है। बेशक लोगों याद रखो, जब तक कि तुम इमाम के पीछे चलते रहोगे तो सलामत रहोगे।
اور امام سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ یاد رکھو جو امام کے آگے آتا ہے وہ زندوں میں شمار نہیں کیا جاتا ہے، جنازوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو لوگوں ایمان کی قدر کیا کرو، امام کو اپنے سر پہ بٹھایا کرو۔ آج ہمارے یہاں کا حال یہ ہے کہ اگر امام صاحب نکلے ہیں تو لوگ دیکھتے، چودھری صاحب نے دیکھا کہ امام صاحب نکل کے گئے ہیں، سلام نہیں کیا، بن گئی آنکھیں ٹیڑھی کر لیا کہ صبح امام صاحب کو یہاں سے بھگا دینا ہے کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا۔ ارے اگر تم کر دو گے تو کم نہیں پڑ جاؤ گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں سلام میں پہل کیا کرو۔ بے شک۔ اور یاد رکھو سلام میں پہل کرنا کسی دنیا دار کی سنت نہیں ہے یا کسی دنیا والوں کی سنت ہے، بلکہ امام سلام میں سلام کرنا سب سے پہلے بتایا میرے آقا نے نہیں بلکہ کر کے بتایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے آقا جب گلیوں سے گزرتے تھے تو بچوں کو سلام کر دیا کرتے تھے۔ بے شک۔ لوگوں ایمان کی قدر کیا کرو، ایمان کی اہمیت سمجھا کرو۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن جب جاؤ گے نا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مقتدیوں کو امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا بے شک بے شک۔ اور کھڑے ہو جاتے ہو، کہتے ہو کیا کرو؟ 2 رکعت نماز سنت پیچھے امام کے پڑھ لیا، فرض 2 رکعت پیچھے امام کے کہا تو امام جدھر جدھر جاتا ہے جو جو کرتا ہے آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو دیگاری عالم ہے میرے مالک و مولا، یہ میرا مقتدی ہے مولا، یہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا مولا، یہ ہمیشہ میری تعریف کیا کرتا تھا۔ اے میرے پروردگار عالم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ اس کو بخش دیا جائے۔ تب اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ فرمائے گا اے امام میں نے تیرے مقتدی کو بخش دیا۔ بے شک بے شک۔ لوگوں یہ امام کی اہمیت ہے، امام کو کبھی غلام نہ سمجھا کرو، اور یاد رکھو اماموں سے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو۔ امام سے اونچی آواز میں بات کرو گے تو یاد رکھو نہ تم کو یہاں عزت ملے گی نہ وہاں عزت ملے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو اماموں کی قدر کیا کرو، ان کی اہمیت کو سمجھا کرو، اور جب تم قدر کرو گے اماموں کی تو امام بھی تمہاری عزت کرے گا۔ تم کر کے دکھاؤ پہلے، تب انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کا اجر ملے گا۔ لیکن آج اماموں کو غلام سمجھا جاتا ہے۔ اگر چودھری صاحب نے فاتحہ کو بلایا اور امام کسی کارن نہیں گیا، تب دیکھو صبح استعفیٰ دے رہا ہے۔ یاد رکھو اے میرے قوم کے نوجوانوں، یہ آنے والا وقت بہت بھیانک وقت ہے۔ خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اس لیے کہ آنے والے وقت میں تلوار سے مقابلہ نہیں ہوگا۔ آنے والے وقت میں جو جنگ میں جو ہے ہتھیار ہوگا، اس میں قلم چلے گا۔ جس کے بچے کے ہاتھ میں قلم ہوگا وہی میدان میں فتح کا جھنڈا لہرائے گا۔ بے شک۔ تو لوگوں بھلے ہی ایک ٹائم کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی نسلوں کو پڑھاؤ۔ کیا وجہ ہے کہ بنارس کا رکشہ چلانے والے کا بیٹا IAS ہو گیا، اب کڑیا کے چودھری کا بیٹا چپراسی نہ بن سکا؟ کیا وجہ ہے؟ وہ لوگوں کہتا ہوں سب سے پہلے اپنے بچے کو عالم دین بناؤ۔ آج کا حال یہ ہے کہ امام صاحب کے پاس وہی بچہ بھیجا جائے گا جو آنکھ سے اندھا ہوگا، پیر سے لنگڑا ہوگا، جو دیکھنے میں بدصورت ہوگا۔ تب جیسے پیدا ہوگا تب کہیں گے کہ ہاں اس کو جو ہے مدرسے پڑھائیں گے، مولانا بنائیں گے۔ جو اسمارٹ بچہ ہے اس کو جو ہے تم نے جو ہے IAS بنا دیا، کہیں بھیج دیا اسکول انگریزی پڑھانے کے لیے، لیکن جو دیکھنے میں اچھا نہیں ہے اس کو عالم دین بناتے ہو۔ اور لوگوں ماں باپ کی قدر کیا کرو، اماموں کی اہمیت سمجھا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ لوگوں باپ کیا ہوتا ہے؟ آج کل باپ کی لوگ قدر نہیں کرتے، باپ کی اہمیت نہیں کرتے۔ وہ لوگوں جو لوگ کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے دیا ہی کیا، میں کہتا ہوں کہ اگر آدھار کارڈ سے صرف اپنے باپ کا نام ہٹا دے تو تجھے کوئی پہچانے گا نہیں، کوئی جان نہیں پائے گا تو حرامی ہے حلالی ہے۔ تو کہتا ہے میرے باپ نے دیا ہی کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سخت دھوپ ہی انسان پریشان ہو،
جب کہیں پانی نہ ملے، انسان کی گردن خشک ہو گئی ہو، گلا سوکھ گیا ہو، تو اس بھیانک ماحول میں انسان کو ایک سایہ نصیب ہو جائے اور سائے کے نیچے گلاس میں پانی مل جائے، میرے آقا فرماتے باپ اس کی مثل ہوا کرتا ہے۔ لوگوں، ماں کی بھی اہمیت کم نہیں ہے، لیکن آج کل کا حال یہ ہے کہ اگر شادی ہوئی تو عورت سب سے پہلے آ کے کہتی دیکھو میاں، ہم نے تم کو قبول کیا ہے، تمہارے اماں ابا کو نہیں۔ اگر تم کو میرے ساتھ رہنا ہے رہو، ہم تمہاری اماں کا نہیں کر پائیں گے، تمہارے باپ کا نہیں کر پائیں گے۔ وہ لوگوں یاد رکھو، جو بیویاں آ کر تم سے یہ کہیں، تم کو یہ سبق پڑھائیں کہ ہم تمہارے ساتھ آئے ہیں، تمہارا ہی کریں گے، تمہارے ماں باپ کا نہیں کریں گے، وہ لوگوں ان سے کہہ دینا اگر تو نہیں کریں گے تو دوسری لے آؤں گا۔ اس کا طریقہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ اگر ایک تیرا کہنا نہ مانے تو دوسری سے کر۔ وہ لوگوں، میرے آقا فرماتے ہیں سب لوگ ایک دوسرے کا ادب کیا کرو، اور جب ادب کرو گے تو اللہ تمہاری برکتوں کو اضافہ اور بڑھا دے گا۔ اور آج ہم لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ لوگوں، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا، اللہ تمہاری نعمتوں کو بلند فرمائے گا۔ تم جو ہے بھروسہ کر کے تو دیکھو، آج انسان حضرت بایزید بستامی، بہت بڑی بات ہو جائے گی، بولیں زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھامو۔ آخر اللہ کی رسی ہے کیا؟ اللہ کی رسی ہے کون؟ جب اللہ کی رسی میں بتاؤ، اللہ کی رسی بزرگان دین ہے، اللہ کی رسی صحابہ کرام ہے، کوئی عام رسی نہیں ہے، بلکہ یہ رسی تو وہ ہے جس کو پکڑ کر حضرت ابو بکر آگے بڑھے تو صدیق اکبر بڑھ کے چمکے، یہ وہی رسی ہے جس کو پکڑ کر عمر آگے بڑھے تو فاروق اعظم بن کے چمکے، یہ وہی رسی ہے جس کو پکڑ کر حضرت علی آگے بڑھے تو شیر خدا بن کے چمکے، یہ وہی رسی ہے جس کو پکڑ کر حضرت عثمان آگے بڑھے تو غنی بن کر چمکے، یہ کوئی ایسی ویسی رسی نہیں ہے، بلکہ یہ رسی تو وہ ہے جس کو پکڑ کر بغداد کے غوث اعظم آگے بڑھے تو ولیوں کے سردار بن کے چمکے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، زور سے بولے یہ کون رسی ہے؟ یہ کوئی رسی نہیں ہے، جب غوث اعظم آگے بڑھے تو ولیوں کے سردار بن کر چمکے، یہ وہی رسی ہے جس کو پکڑ کر بریلی کے اختر رضا آگے بڑھے تو پوری کائنات میں تاج و شریعہ بن کر چمکے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں اس رسی کو پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لوگوں بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، غازی سرکار کی چوکھٹ پہ جا کے کہو گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، ان کے حوالے سے تو اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ میں نے بولا ہے سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ایک بار سب لوگ میرے ساتھ میں کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔